أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من متمسكين بولاية حبيبه أولئك محمد هدة المهدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد الوسيم مولانا والقاسم محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، میں آپ سب کے سامنے کچھ مصرے پیش کرتا ہوں. آہستہ آہستہ دیکھتا ہوں میں آپ کیسے سنتے ہو. کہ جناب مولا عباس کی ماں ام البنین کے فضائل تھوڑے بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ ام البنین اس آسمان وفا کا نام ہے کہ جس کے چاند کا نام عباس ہے. ام البنین اس آسمان وفا کا نام ہے کہ جس کے چاند کا نام عباس ہے. کہ ہر ماں اپنے دل پہ خواہش رکھتی ہے کہ اللہ مجھے چاند سا بیٹا آتا ہے، اللہ مجھے چاند سا بیٹا آتا ہے. چاند نہیں، چاند سا بیٹا آتا ہے. اللہ چاند سا بیٹا کر، اور جس کے گود میں ہی چاند آ جائے، گود میں ہی چاند آ جائے. اب جملہ پیش کرتا ہوں کہ ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں. جہاں سب پڑھے لکھے ہو اور وہاں کوئی پڑھا لکھا ہو، جہاں سب پڑھے لکھے ہو اور وہاں کوئی پڑھا لکھا ہو، وہاں اپنے آپ کو منوانا کمال کی بات ہے. وہاں اپنے آپ کو منوانا کمال کی بات ہے. کہ پڑھے لکھے تو سب ہے لیکن اپنے آپ کو منوانا وہاں کمال کی بات ہے. تو عباس اس اندھوں کے گھر کا نام نہیں ہے، اس اندھوں کے گھر کا نام نہیں ہے. عباس اس گھر کا نام ہے کہ جہاں نبوت کا سورج ہے. عباس اس گھر کا نام ہے جہاں نبوت کا سورج ہے. عباس اس گھر کا نام ہے جہاں امامت کا چاند ہے. اس گھر کا نام ہے کہ جہاں امامت کا چاند ہے. عباس اس گھر کا نام ہے جہاں حسین کا چاند ہے، جہاں حسین کا چاند ہے. عباس اس گھر کا نام ہے جہاں قریبی کا چاند ہے. اور ان سب کے درمیان، ان سورجوں کے درمیان، ان چاندوں کے درمیان اپنے کو بنی ہاشم کہلانا یہ عباس کی حیثیت ہے. اپنے کو ان سورجوں اور ان چاندوں کے درمیان اپنے آپ کو بنی ہاشم کہلانا یہ کسی ایسے ویسے کی کام نہیں ہے، یہ عباس کی حیثیت ہے. یہ عباس کی حیثیت کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا ارے حیدری یا علی. جناب مولا عباس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والد گرامی کا نام، والدہ گرامی کا نام کیا ہے؟ ام البنین. ام البنین کے والد کا نام کیا ہے؟ حسام. اور ان کے بیوی کا نام کیا ہے؟ سامہ بن سہیل. اور ان کے دادی کا نام کیا ہے؟ آلا بن سہیل. ان سب کو کہتے ہیں بہادر خاندان. ان کو بہادر خاندان کہا جاتا ہے. یہ عظیم خاندان. اور جناب ام البنین کے دادا کا نام کیا ہے؟ عرب کے لوگ سننا کہ عرب کے لوگ جناب ام البنین کے دادا کو کہتے ہیں عربی میں ام الانسان. ام الانسان نیزوں سے کھیلنے والا، نیزوں سے کھیلنے والا. اب علی نے جناب عقیل سے
کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے، مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، ممبر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ علی نے کہا تھا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے۔ علی نے ہر ایک فرمان میں کہا ہے کہ مرد کی خوشی عورت کی عیب ہوتی ہے اور عورت کی خوشی مرد کی عیب ہوتی ہے۔ علی کا فرمان ہے کہ مرد بہادر ہونا چاہیے، عورت بزدل ہونا چاہیے، عورت گھر کے لیے بنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عورت بھی لے دے کے تلوار لے کر چلے گیا جنگ کرنے، تلوار لے کر جنگ کرنے چلے گئے۔ علی یہ نہیں کہا، علی نے کیا کہا کہ اسے کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ اب ہم لوگ سوچیں گے کہ علی جیسا خاندان، ایک عقیل سے کہہ رہا ہے، صحابی عقیل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے، ہم لوگ یہی سوچیں گے نا کہ کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ اب ارے بھیا اس کے پاس بھی کچھ علم ہے، عقیل کے پاس بھی کچھ علم ہے، اس لیے تو علی جیسا کہہ رہا ہے۔ علی کہہ رہا ہے کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے، کسے کہہ رہا ہے؟ عقیل سے کہہ رہا ہے۔ اب عقیل کے پاس کون سی علم ہے؟ عقیل کے پاس آسان کی علم ہے، عقیل کے پاس علم انصاف سے عقیل واقف ہے، عقیل علم انصاف سے واقف ہے۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ اب یہ کہہ رہا ہے علی۔ کہہ کون رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ عقیل کا عزت بڑا ہے، ہم عقیل کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ کون رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ علی کہہ رہا۔ کہا وہی علی کہہ رہا ہے، کہا وہی علی کہہ رہا ہے کہ جس کے تلوار شجرے دیکھ کر چلتی ہے۔ وہی علی کہہ رہا ہے کہ جس کی تلوار شجرے دیکھ کر چلتی ہے۔ کہ ایک دن مالک اسکر نے علی سے کہا کہ یا علی آپ کی تلوار گردن چھوڑ چھوڑ کر کیوں چلتی ہے؟ آپ کی تلوار گردن چھوڑ چھوڑ کر کیوں چلتی ہے؟ علی نے کہا کہ میری تلوار گردن چھوڑ کر نہیں چلتی، میری تلوار شجرے دیکھ کر چلتی ہے، شجرے دیکھ کر چلتی ہے۔ کہ کوئی میرا ماننے والا ہو، کہ کوئی مجھے مان رہا ہو، کہ کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہو، کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہو کہ میں اس کے اوپر تلوار چلا دوں، اسی لیے میری تلوار شجرے دیکھ کر چلتی ہے۔ سلوات پڑھیے محمد شجرے دیکھ کر چلتا۔ اب علی نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا کہ مجھے اتنے کا کہنا تھا۔ جناب علی عقیل سے اس طرح کہنا تھا کہ مجھے رشتے کا کہنا تھا، اس طرح کا کہنا تھا۔ یہ بالکل اس طرح تھا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ قصیدہ سننا چاہتے تھے، اللہ عصا کا قصیدہ سننا چاہتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اس سے بکریاں کھاتا ہوں، میں اس سے پتے جاتا ہوں، میں اسے تکیے بناتا ہوں، میں اسے اس کے اوپر جب چادر ڈالتا ہوں تو یہ خیمے بن جاتا ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا کہ میں اسے خیمے بھی بنا لیتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا ایک جملہ پھر کہ اللہ نے کیا کہا تھا۔ اللہ نے صرف موسیٰ سے کیا کہا تھا، موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ غور کرنا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا، موسیٰ نے اللہ کو قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ اللہ نے صرف کہا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ چادر کے نیچے کیا ہے۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ چادر کے نیچے کیا ہے۔ اب اللہ نے بھی قصیدہ سنانا شروع کر دیا، اللہ نے بھی قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ وہ فاطمہ و ابوہا و مالوہا و بنوہا، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، رسول بھی ہے، علی بھی ہے۔ اللہ پڑھیے رسول بھی ہے،
اب جو آپ نے یہ سلوات دیا ہے، اسی کے اوپر میں نے بھی ایک مجلس میں سنا ہے کہ سلوات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، سلوات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کہ مولوی کہتا ہے کہ سلوات کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس ایک فرشتہ تھا، اللہ کے پاس ایک فرشتہ تھا کہ وہ ہر چیز گن لیتا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ اے فرشتے تو ہر چیز گن لیتا ہے؟ کہا میں ہر چیز گن لیتا ہوں، یہاں تک کہ میں بارش کے ایک ایک بوند کو گن لیتا ہوں، یہاں تک کہ میں بارش کے ایک ایک بوند کو گن لیتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے گنا نہیں جا سکتا، ایک چیز ہے جو میں گن نہیں پاتا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ سلوات کی اہمیت ہے۔ اچھا جملہ کہتا ہے کہ سنیے گا، کہ ہنسانے والا لیکن جملہ بہت اچھا ہے، جملہ بہت اچھا ہے کہ زباں پہ سلوات بار بار آئے، سلوات بار بار آئے، قصیدہ پڑھنے سے پہلے گلے میں ہار آئے، زباں پہ سلوات بار بار آئے، قصیدہ پڑھنے سے پہلے گلے میں ہار آئے، اور قصیدہ سن نہیں سکتا جو آل احمد کا، خدا کرے اسے تو 4 دن بخار آئے۔ کہ علی نے امتحان دیا عشق، غور کر کے سنا، ایک ایک جملے پر دال چاہتا ہے۔ علی نے کس چیز کا امتحان دیا؟ عشق کا۔ علی نے حسین نے امتحان دیا، حسین نے امتحان دیا عشق کا، حسین نے عشق کا امتحان دیا۔ محبت اور عشق میں فرق ہے، محبت پہلی کلاس کا نام ہے، عشق آخری کلاس کا نام، عشق آخری کلاس کا نام، پہلی محبت، دوسری مودت، تیسری عشق، عشق آخری کلاس کا نام، عشق آخری کلاس کا نام۔ محبت میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے، محبت میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے۔ مودت کیا ہے؟ غور کر کے سننا کہ مودت کیا ہے، کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے رسول نے کہا کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو، تم ان کے بغیر رہ نہ سکو، تم ان کے بغیر رہ نہ سکو۔ اتنا علی علی کیا، اتنا علی علی کیا کرو کہ دنیا تم سے تنگ رہ جائے کہ اسے تو علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں، اسے علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں۔ کہ میں نے کیا کہا تھا؟ پہلے محبت، دوسرے مودت، تیسرے عشق۔ اب محبت و مودت ہو گئے، اب کس کی باری؟ عشق۔ حسین نے عشق کا امتحان دیا، عشق کی باری۔ جملہ پلٹ کر کہہ دوں کہ شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے، خالق سے۔ غور کر کے سننا کہ شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے۔ شریعت والے سجدہ کرتے ہیں تو لالچ میں کرتے ہیں، سجدہ ختم ہوا کہا رزق دے، عبادت ختم ہوئی کہا اولاد دے، قوت ختم ہوئی کہا مجھے صحت دے۔ شریعت والے سجدہ کرتے ہیں تو لالچ میں، کیا کہا تھا شریعت والے؟ اس سے مانگتے ہیں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ عشق میں مانگنے کی گنجائش ہی نہیں، عشق میں مانگنے کی گنجائش ہی نہیں۔ شریعت میں اس سے مانگا جاتا ہے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ عشق میں قانون بدل گیا، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، تیرے عشق میں یہ بھی لے لے، میرا جان لے لے، میرا روح لے لے، میرا سب کچھ لے لے تیرے عشق میں۔ عشق میں قانون بدل گیا، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے۔ عشق اور شریعت میں فرق ہے، غور کر کے سننا، عشق اور شریعت میں فرق ہے۔ شریعت والے اسے دیکھتے ہیں، غور چاہتا ہوں بہت ہی توجہ، کہ شریعت والے اسے دیکھتے ہیں اور وہ عشق والوں کو دیکھتا ہے۔ شریعت والے اسے دیکھتے ہیں اور وہ عشق والوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بلال کسی مولوی کا نام
بلال عاشق کا نام. اب عشق کیسے دیا وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی جو مولوی ہوتے ہیں وہ بچوں سے یہ کہہ کر کربلا کی کتاب کو بند کر دیے کہ حسین نماز بچانے گئے تھے. حسین کیا کرنے گئے تھے کربلا میں؟ حسین نماز بچانے گئے. نماز ہی بچانے نہیں گئے تھے, نماز بھی بچانے گئے تھے. اتنا چھوٹا مقصد نہیں تھا میرے مولا, اتنا چھوٹا مقصد نہیں تھا. اگر نماز ہی بچانا ہوتا تو وہ مدینے میں بیٹھ کر ہی بچا سکتے تھے, وہ مدینے میں بیٹھ کر بچا سکتے تھے. لیکن جو یہ آیا ہے کربلا آیا نا, تو یہ راز کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے چھوٹی سی راز پڑھی, اس کے بعد یہ قصیدہ بند کر دیا, یہ کربلا کی حدیث بند کر دی. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ بیاں زر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. زندہ باد زندہ باد ابو طالب زندہ باد زندہ باد زندہ باد ابو طالب زندہ باد زندہ باد زندہ باد سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. اب جو یہ آئے ہیں کربلا, راز پڑھ لوں؟ اجازت ہے؟ راز پڑھتا ہوں.